السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عید الفطر کی فضیلت اور اس کے احکام جانیں گے۔ آپ اس خبر سے باخبر ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور اس مبارک مہینے کے فوراً ہی بعد ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں اور اس کے فضل پر خوشی کیوں نہ منائیں، کیونکہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی منانے کی ترغیب تو خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تم فرماؤ اللہ ہی کی رحمت اور اس کے فضل، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی منائیں۔ عید الفطر کا جو یہ مبارک دن ہے، یہ تو ہے ہی مبارک، لیکن اس کی جو رات ہے وہ بھی بہت ہی مبارک رات ہے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 365، حدیث نمبر 1782 ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کی نیت سے طلب ثواب کے لیے قیام کرے تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ عید الفطر کے دن معافی نامہ عام ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بے حساب مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات سے پکارا جاتا ہے۔ پھر عید کی صبح ہوتے ہی اللہ رب العزت اپنے معصوم فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور ہر شہر اور ہر کوچے پر اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا کرتے ہیں کہ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو اس رب کریم کی بارگاہ میں جو بہت عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے گناہوں کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، آج کے روز یعنی اس نماز عید کے اجتماع میں تم اپنی آخرت کے بارے میں مجھ سے جو بھی سوال کرو گے میں اس کو پورا فرماؤں گا، اور دنیا کے بارے میں جو کچھ مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ اگر تم میرا لحاظ رکھو گے تو میں تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماؤں گا، اور میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس تم اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا اور تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ عید الفطر کا جو دن ہے وہ بہت ہی مبارک دن ہے۔ اگر ہم اس دن اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں گے تو اس کا ثواب ہم مرنے کے بعد ہمیں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عید الفطر کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرے تو ان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا شخص مرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرماتا ہے۔ عید الفطر کا جو دن ہے وہ بہت ہی مبارک دن ہے۔ اس میں کچھ سنتیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ عید الفطر کے دن غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا یہ سنت ہے، اور 3 تاک کھجور کھانا۔ اگر آپ کے پاس کھجور نہ ہو تو آپ کوئی بھی میٹھی چیز کھا سکتے ہیں۔ عیدگاہ کے راستے میں جاتے وقت تکبیر کہنا، تکبیر کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر کے الفاظ ہیں۔ عیدگاہ کے راستے میں جاتے وقت ان الفاظ کو آپ پڑھیں، اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ عید الفطر کے دن ہمارے مسلمان بھائی صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو سترا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں پر تزکا سے مراد صدقہ فطر ہے، اور رب کا نام لینے سے مراد عیدگاہ کے راستے میں تکبیر کہنا ہے، اور نماز سے مراد یہاں عید کی نماز ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے۔ صدقہ فطر کے لیے عاقل و بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے، جو
کوئی بچہ ہے یا پاگل ہے، اگر اس کے پاس اپنا مال ہے تو اس کا جو ولی ہے یعنی اس کا جو سرپرست ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ عید کا جو دن ہے وہ بہت ہی مبارک دن ہے۔ اس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو عید کے بعد آپ شوال کے 6 روزے رکھیں۔ اس کی بھی حدیث پاک میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جس نے پورے سال روزے رکھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں خوشی و مسرت کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔